بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ، عمران خان کا بیانیہ سب کی زبان پر آ گیا۔ مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کے بعد ایک اور اہم ترین شخصیت نے عمران خان کا بیانیہ اپنا لیا۔ عمران خان کو پاکستانی سیاست سے مائنس کرنے کا خواب دیکھنے والوں نے دانتوں میں انگلیاں دبا لی۔ مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں کی تمام تر منفی، گھٹیا، غیر آئینی اور غیر قانونی ہتھکنڈوں کے باوجود عمران خان کا بیانیہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ آئی ایس آئی پاکستانی خفیہ ایجنسی سے متعلق خوفناک ترین اعتراف مریم نواز کی نئی شرمناک ویڈیو نے بھانڈا پھوڑ دیا اور ترجمان اسٹیبلشمنٹ کا خطرناک ترین رد عمل۔ اہم ترین معاملے کے اوپر تفصیلات رکھنے جا رہے ہیں جناب آپ کے سامنے۔ تازہ ترین بڑی غیر آئینی اور غیر قانونی حرکت اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی جانب سے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر ارکان نے آج اسمبلی کے اندر حلف اٹھا لیا مخصوص نشستوں پر۔ حالانکہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے 13 مارچ تک انہیں روکا گیا تھا اور اب سندھ ہائی کورٹ سے بھی فیصلہ آ چکا کہ وہاں پر جو مخصوص نشستیں ہیں 3 جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے کی، سنی اتحاد کونسل کے کھاتے کی دوسروں کو دے دی گئی ہیں، ان کے صدارتی الیکشن کے اندر ووٹ کاؤنٹ نہ کیے جائیں۔ معاملے کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے آپ کے سامنے پاکستانی خفیہ ایجنسی سے متعلق بڑا انکشاف، مریم نواز کی شرمناک ویڈیو اور ترجمان اسٹیبلشمنٹ کے خوفناک ترین رد عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے عمر ایوب کی تقریر قومی اسمبلی کے اندر آج انہوں نے خطاب کیا اور دبنگ خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ارکان نے آج قومی اسمبلی میں غیر قانونی طور پر حلف اٹھایا، یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جن اراکین نے آج حلف اٹھایا ہے وہ غیر آئینی طور پر یہ حلف لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناع دیا ہوا ہے، لہٰذا ان کے حلف کو کالعدم قرار دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میرے قائد عمران خان نے مجھے قائد حزب اختلاف نامزد کیا، میں یہاں اپنے قائد کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ میں اپنے قائد سے اڈیالہ جیل ملنے گیا، ہم لوگوں کے پاس عدالت کا حکم تھا، لیکن اس کے باوجود اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی، ہمیں ملنے نہیں دیا، اور یہ بارہا کیا جا رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر توہین عدالتیں آخرکار اپنی عزت کیوں گنوا رہی ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ مجھے بتایا جائے کہ جس آئین کے تحت ہم نے اٹھایا حلف، اس آئین کی حیثیت کیا ہے؟ کیا جیل سپرنٹینڈنٹ اس آئین کے تابع آتا ہے یا نہیں آتا؟ کیا وہ کسی حکومت یا کسی عدالت کے تابع ہے یا نہیں ہے؟ کیا اسد وڑائچ نامی جیل سپرنٹینڈنٹ اپنے آپ میں مکمل طاقت کا حامل ہے اور وہ خود فیصلہ کرے گا کہ میں عدالتوں کے جج صاحبان کا حکم نہیں مانوں گا؟ تو ہمیں بتا دیا جائے کہ جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہے ہی نہیں وہ کیسے چلے گا؟ یہ نظام اس طرح سے نہیں چل سکتا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آج جو حلف لیا گیا ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، یہ غیر آئینی ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اس ایوان کے لیے اجنبی ہیں۔ فارم 47 کے ذریعے انہیں زبردستی جتوایا گیا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اس وقت تک مذمت کریں گے جب تک ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے پورے 180 اراکین اس ایوان میں نہیں آتے اور ہمیں مخصوص نشستوں کا کوٹا نہیں مل جاتا۔ ایسی صورتحال کے اندر اصل میں 2/3 اکثریت پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج خواتین کا عالمی دن ہے اور اس دن غیر آئینی اور غیر قانونی حلف برداری سے ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اب خواتین کے عالمی دن کے موقع پر قومی اسمبلی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے نون لیگ اور اپنے مرضی مطلب کی خواتین کے حوالے سے ایک ویڈیو جاری کی گئی جس کا جواب عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے سامنے آیا، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اور جناب انہوں نے کہا کہ اصل میں انہوں نے خواتین کے لیے، آئین کے لیے اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کی، جو کہ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہیں آج بھی پاکستانی عوام کے لیے۔ یہ تھوڑی سی ویڈیو چھوٹی سی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، آپ کو دکھاؤں گا۔ اس کے بعد جناب معاملات یہ دیکھیے، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان نے آج اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ویڈیو جاری کیا ان تمام تر خواتین کی، یہ دیکھیے، جنہوں نے ڈٹ کر اس تمام تر فسطیت کا مقابلہ کیا جو پی ڈی ایم کی حکومت نے گزشتہ 2 برسوں میں پاکستان کی عام عوام، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے خواتین کے ساتھ سلوک کیا وہ عمران خان نے پاکستانی قوم کے سامنے رکھا۔ آپ کو لے کر چلتے ہیں جناب اس بیان کی جانب جس کو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان کا
رد عمل قرار دیا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی کا خط جو کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھا، انہوں نے کہا کہ انتخابات ملتوی کیا جائے کیونکہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ قطعاً غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، ابھی نشستیں خالی ہیں، الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہے، زبردستی سے حلف اٹھائے جا رہے ہیں، 9 مارچ کو صدارتی انتخاب ہے۔ اور جناب اس حوالے سے پہلے مولانا فضل الرحمان کا بھی بیان سامنے آ چکا، محمود خان اچکزئی کا بھی، اختر مینگل کا بھی، عمران خان بھی بارہا یہ بات کہہ چکے، پاکستان کے تمام تر وہ سیاسی جماعتیں جو آئین اور قانون کے اوپر یقین رکھتی ہیں وہ یہ بات کہہ چکی کہ مخصوص نشستیں جس طرح سے ریوڑیوں کی طرح بانٹی جا رہی ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ پہلے شہباز شریف جیسی ڈمی کو وزیر اعظم، اس کے بعد پھر جو ہے وہ آصف زرداری جیسے کو ڈمی صدر، اور اس کے بعد پھر اپنے مطلب کی 2/3 اکثریت ان کو دلوا کر اپنی مرضی سے کام کروانا۔ اور ایک اور خبر بھی کہ محسن نقوی صاحب جو پنجاب کے سابق نگران وزیر اعلیٰ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر رہے، پھر انہیں بغیر کسی میرٹ کے چیئرمین پی سی بی بنا دیا گیا، اب اطلاعات ہیں کہ وہ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے اور انہیں مشیر داخلہ بنائے جانے کا امکان ہے، اور ذرائع یہ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ چیئرمین پی سی بی کا عہدہ بھی رکھیں گے۔ تو کیا پاکستان میں باقی سارا ٹیلنٹ ختم ہو گیا ہے؟ یہ مجھے بتایا جائے کہ آخرکار کہاں سے جو ہے وہ ان کے حق میں جو ہے وہ یہ ساری ان کی اس طرح سے مارکیٹنگ ہوتی ہے۔ محسن نقوی صاحب کا آخرکار جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ان کا نقطہ آخرکار جڑا کہاں ہوا ہے کہ وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بن جاتے ہیں، چیئرمین پی سی بھی بن جاتے ہیں، اب انہیں سینیٹر بھی بنایا جائے گا، پھر انہیں وزیر داخلہ بھی بنا لیا جائے گا۔ تو اصل میں اس ملک کے اوپر کس کی حکومت ہے یہ ظاہر ہے، پاکستانی عوام یہ تمام تر چیزیں اچھی طرح سے جانتے ہیں، چاہے اس بات کا جو ہے وہ نام لیا جائے یا نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اہم ترین بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم صرف پارلیمنٹ میں نہیں بلکہ پارلیمنٹ سے باہر بھی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ جے یو آئی کی جنرل کونسل کا اجلاس تھا، انہوں نے کہا کہ میری جماعت کو کہا جاتا ہے کہ فلاں امیدوار کو ہمارے حق میں بٹھاؤ، ہمارے امیدواروں سے پیسے مانگے جاتے ہیں، اگر ہم نے ثبوت پیش کیے تو آپ کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں بچے گی۔ کس کو کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کہ آپ ہمارے امیدواروں سے پیسے مانگتے ہیں اور ہمارے امیدواروں کو بٹھانے کا کہتے ہیں، اگر ہم نے کوئی ثبوت پیش کیے تو جائے پناہ نہیں بچے گی؟ تو مولانا صاحب پاکستانی عوام آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی آپ آئین قانون اور جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں؟ واقعی آپ اس وقت عمران خان کے موقف کی تائید میں کھڑے ہیں؟ تو پھر ثبوت بھی سامنے لائیں، کھل کر بات کریں۔ لوگ آج بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید یہ ساری چیزیں ریٹ بڑھانے کے لیے ہیں۔ مولانا صاحب تو ایسا نہ ہو کہ کل کسی جگہ سے کوئی ایسا ریٹ نکل آئے اور اس کے بعد تمام تر چیزیں بالکل جو ہے وہ دھول کی طرح بیٹھ جائیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں میں پارلیمنٹ میں نہیں، پارلیمنٹ سے باہر بھی مشکلات پیدا کر سکتا ہوں، اور ہمیں جبر کی بنیاد پر ایک قوم نہیں بنایا جا سکتا، فکری بنیاد پر قوم بنایا جائے اور دھاندلیوں سے پارلیمنٹ بنتی رہی تو پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو دے گی۔ شہباز شریف کو میں نے یہ کہا ہے کہ اپوزیشن میں آ جائیں، کہیں ہماری تحریک کا آپ نشانہ نہ بن جائیں، کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ کی جو حیثیت ہے وہ ایک نمائشی ادارے کی بن چکی ہے اور ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ موجودہ صورتحال کے اندر اس سٹیٹمنٹ کو یقینی طور پر حوصلہ افزا کہا جا سکتا ہے ان کی جانب سے، لیکن پھر وہی بات کہ کیا واقعی یہ سارا معاملہ کچھ حاصل کرنے کے لیے ہے یا آئین قانون اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے ہے؟ نون لیگ کے سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب جو کہ شاید اب کوئی اور راستے ڈھونڈ رہے ہیں، آج انہوں نے کہا سینٹ کے اندر عمران خان سیاسی قیدی ہیں، انہیں عام معافی دی جائے۔ سینٹ اجلاس میں آج نون لیگی سینیٹر نے یہ مطالبہ کیا، انہوں نے کہا جناب کہ بانی پی ٹی آئی کو فی الفور رہا کیا جائے، وہ سیاسی قیدی ہیں، انہیں عام معافی دی جائے۔ پی ٹی آئی کا حق ہے کہ مخصوص نشستیں انہیں ملنی چاہیے اور اداروں کے ساتھ سیاسی لوگوں کے جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے اعجاز چودھری جو سینیٹر ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے چیئرمین سینٹ مرزا آفریدی کی جانب سے، تاکہ وہ ووٹ کا حق جو ہے وہ استعمال کر سکیں۔ اچھا، دوسری جانب سے جناب پشاور سے خبر، وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے کہا کہ وفاق سے سیاسی اور نظریاتی اختلاف رہے گا لیکن ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں گے۔ ورکنگ ریلیشن شپ بالکل ضروری، لیکن عمران خان نے جو بات کہی وہ بڑی واضح ہے کہ کسی طرح سے مافیا کے ساتھ، ہینڈلرز کے ساتھ، سہولتکاروں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہ ہوگی جب تک کہ پاکستانی عوام کو واپس ان کا مینڈیٹ نہ کر دیا جائے۔ پاکستانی عوام نے حکومت دی کے پی کے اندر، پنجاب کے اندر اور مرکز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو، پاکستانی عوام نے اسی طرح سے بلوچستان اور سندھ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو بڑی تعداد میں نشستیں دیں، لیکن وہ تمام کی تمام نشستیں رات کے اندھیرے میں چھین لی گئیں اور اب 2/3 اکثریت بنا کر ایک ایسی حکومت کے جن کے پاس کل ملا کر بھی شاید کوئی
75 کے قریب لوگ بھی نہیں تھے. اگر یہ ساری سیاسی جماعتیں عمران خان کے مقابلے میں اکٹھی بھی کر لی جائیں تو قطعاً ان کی نشستیں 75 سے زیادہ کسی صورت نہیں ملتی، تمام کی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں. اور دوسری جانب عمران خان کی نشستوں کی جو تعداد ہے وہ 180 میں اگر مخصوص نشستیں شامل کر لی جائیں تو یقینی طور پر یہ تعداد تقریباً 250 یعنی 2/3 سے بھی آگے پہنچ جاتی ہے. اور یہی وہ خطرہ تھا، یہی وہ ڈر تھا کہ اب صرف KPK کے اندر حکومت دے کر اور اس کے اندر سٹیک ہولڈر بنایا گیا ہے اس سسٹم کا، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو وہ کہا گیا ہے کہ اسی سسٹم کا حصہ بنایا جائے، کوئی انقلاب جو ہے وہ نہ لایا جا سکے عوام کے ووٹ کے ساتھ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے. دو اہم ترین دیگر بڑی ڈیولپمنٹ ہیں. پہلے جناب آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں مریم نواز کی شرمناک ویڈیوز کا پورا ایک سلسلہ ہے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیا انکشاف جو ہے وہ کیا گیا. پہلے مریم کی کچھ ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ مسلسل ڈرامے بازی اسکول کے اندر گئیں. ٹیچر یہ کہہ رہی تھی کہ جناب بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں میل آ جاتے ہیں. اس کے بعد وہ ان سے بات کر رہی تھیں تو جناب انہوں نے ان کی بات پکڑ لی اور کہا کہ باہر چل کر بات کریں گے، ابھی آپ کی بات کی وجہ سے بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. یعنی ٹیچر کی بات کی وجہ سے بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں لیکن مریم نواز کی باتوں کی وجہ سے بچے ڈسٹرب نہیں ہو رہے. آج کیا راستے کے اندر روک کے اپنے چچا کے تمام تر ریکارڈ وہ توڑ رہی ہیں. یہ ایک اور آپ ان کی شرمناک ویڈیو دیکھیے جو جناب آج منظر عام پر آئی ہے. یہ پورا ڈرامہ ذرا غور سے دیکھیے جناب. یہ رستے میں روک لیا، ہم نے کہنا گاڑی چور کو بس آپ جیل میں رکھیں، ٹھیک ہے. اور ہم فری کے والنٹیئر ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، مفت میں جسے کہتے ہیں نا ہم آپ کی پبلسٹی جو بھی نون لیگ کے لیے، نون لیگ زندہ باد، بس ہم یہ کہنا چاہتے ہیں. کرائے کے لوگ ہم نے خود ہم صبح سے پہلے بھی دو گزری تھے ہم میں آپ کے لوگ. تھینک یو سو مچ میم. کولڈ ڈرنک وغیرہ کوئی پلیز. بہت شکریہ میم، میں آپ کو بہت شکریہ. دو مریم صاحبہ بیٹھی ہیں، آج پلیز 1 منٹ کے لیے. ہاں دوسری ویڈیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن چیف منسٹر صاحبہ اس قسم کے ہتھکنڈوں سے آپ پاکستانی عوام کی جو محبت ہے وہ قطعاً نہیں جیت سکتی. سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ نے جناب مینڈیٹ چوری کیا ہے، آپ تھیف منسٹر صاحبہ ہیں. ایک اور ویڈیو جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ دیکھیے تھیف منسٹر صاحبہ، یہ پوری ایک باقاعدہ طور پر شوٹنگ چل رہی ہے جناب اور باقاعدہ طور پر سٹار پلس کے ڈرامے. یہ دیکھیے، چیک کیجیے، یہ دیکھیے، یہ چیک کیجیے. وہ کیریکٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا، اس کیریکٹر کو آپ جانتے ہیں جو مریم نواز کے بیک گراؤنڈ میں. جی بالکل، یہ سارا یہ دیکھیے، یہ ساری، یہ دیکھیے. ہاں کیا ہوا، کیا ہوا. یہ جناب اس خاتون کی ڈرامے بازیاں، یہ اپنے چچا شہباز شریف سے بھی 2 قدم آگے اور کوشش یہ کر رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا سیل ہے یہ اس کا مقابلہ کر سکیں. لیکن ان تلوں کے اندر تیل نہیں ہے. آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ کیا واقعی یہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل کا مقابلہ کر پائیں گی یا نہیں. اب جناب آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ہم ایک انتہائی اہم ترین سٹیٹمنٹ. یہ غور سے جناب آپ نے سننی ہے. بڑا اعتراف، بڑا انکشاف. سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کی خفیہ ایجنسی سے متعلق، سنیے ذرا، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر کچھ تھوڑا کمنٹ بھی کرتے ہیں. جناب سنیے. آج بھی اس پاکستان کی وہ کوئی ایجنسی نہیں ہے. ISI پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے ISI پاکستان اور دنیا کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے ہر فرد کو تنخواہ بھی ملتی ہے اور وہ کام بھی اپنی پارٹی کے لیے کرتا ہے اور وہ بڑا کمیٹڈ بھی ہوتا ہے اپنی پارٹی کے ساتھ، یعنی ISI کے ساتھ. لیکن آج بھی اس پاکستان کی وہ کوئی ایجنسی نہیں ہے. ISI پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے ہر فرد کو تنخواہ بھی ملتی ہے اور وہ کام بھی اپنی پارٹی کے لیے کرتا ہے. ISI پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جس کے ہر رکن کو تنخواہ بھی ملتی ہے اور وہ اپنی سیاسی جماعت کے لیے کام بھی کرتا ہے. یہ پاکستان کے سینئر ترین سیاستدان اس وقت جو لاٹ موجود ہے سیاستدانوں کی 70 کی دہائی یعنی گزشتہ 50 برسوں سے پاکستانی سیاست کے اندر ہیں. بڑے بڑے ادوار دیکھے
جاوید ہاشمی صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ISI یعنی پاکستان کی خفیہ ایجنسی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، جبکہ کل کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کے متعلق اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے تو صرف سیکیورٹی دی، ہمارا الیکشن کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب کیا اس حوالے سے باقاعدہ طور پر پاکستانی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان کا کوئی رد عمل آئے گا، یا پھر ہم انصار عباسی صاحب جو ہیں انہی کے رد عمل کو ہی ہم جو ہے ان کی جانب سے جو ایک رد عمل آتا ہے اسی کو سمجھ لیں کہ یہی سرکار کا رد عمل ہے؟ کیونکہ انصار عباسی صاحب جو کہ خود ساختہ ترجمان ہیں، خطرناک رد عمل آج انہوں نے دیا ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ جب عمران خان نے یہ کہا کہ کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوگی اور میں جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں، تو انہوں نے آج ایک خبر دی ہے جو کہ یقینی طور پر انہیں فیڈ کی گئی ہوگی کسی ذریعے کی طرف سے، کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم ہوگی اور 9 مئی کے حملہ آوروں اور منصوبہ سازوں کو معافی نہیں ملے گی۔ ایسا کہنا ہے انصار عباسی صاحب کا کہ آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی جا رہی ہے اور بظاہر ان کے کہنے کے مطابق بہتریاں لائی جا رہی ہیں، اور جناب منصوبہ سازوں کو نہیں چھیڑا جائے گا اور قانون سازی کی جائے گی تاکہ کچھ پہلوؤں سے مؤثر انداز میں نمٹا جا سکے۔ میں آپ کو کہہ چکا نا کہ تمام تر انہی چیزوں کی تیاری ہے۔ زرداری صاحب کو بنوا کے، اس کے بعد شہباز شریف کو بنوا کے سینٹ اور قومی اسمبلی میں اکثریت 2/3 دے کے پھر مرضی کی ساری قانون سازی کرنے کا سارا پلان ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ آپ قانون سازی خود کر رہے ہیں یا آپ کو پیچھے سے کروا رہا ہے۔ یہ تھی جناب بہت بڑی ڈیولپمنٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔